یہ لیگیسی آف توحید جس کی آپ نے بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو اصلاً جو تھے عراق کے علاقے سے تھے، مطلب اگر ان کا دیکھا جائے تو نسلی لحاظ سے یا علاقے کے اعتبار سے تو کوئی تعلق اس جگہ سے نہیں تھا، لیکن اس طرح سے تعلق پھر ان کا کس بنیاد پہ بنا تھا؟ وہ اس میں نظریہ توحید تھا جس کی بنیاد پہ یہ تعلق بنا تھا، اور یہی امپورٹنس ہے اس جگہ کی، جیسے آپ نے وضاحت کی کہ یہ توحید کا مرکز ہے یہ جگہ بھی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری جگہ ہے جہاں پہ وہ پہلی مسجد موجود رہی، یعنی جہاں پہ اول بیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ جب ہم اس پورے تنازع کو ڈسکس کرتے ہیں اور جب اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو عام طور پہ ہم اس ایسپیکٹ کو نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ارض مقدس ہے نا وہ عربین پیننسولا ہے۔ یہ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جب بھی آج کل مطلب جب ڈسکس ہم کرتے ہیں اپنے مسلمانوں سے تو ان کو اس کا تو بہت پتہ ہے، اور آج کل تو یہ چیز ہائی لائٹ بھی ہو گئی ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ارض مقدس ہے اور اس کو ہم نے واپس لینا ہے۔ مطلب وہ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جو ہے اس کو واپس لیا، تو اس کی تو امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے جو آپ نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں دنیا میں جن کے لیے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو وہ باعث اجر و ثواب ہے، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کر کے جانا باقاعدہ اس سے کوئی خاص اجر نہیں ملے گا، اٹس ناٹ اے پارٹ آف دین۔ لیکن مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 3 مساجد ایسی ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسٹیبلش کیا، اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تعلق ہمارا ان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی تعلق ان کا ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا نہیں ہے جو کہ جو نسلاً جو ہے ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بلکہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے وہ کون ہے؟ جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے، سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ النبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں، یعنی صحابہ ہیں یا اس کے بعد جو فالو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ تو یعنی یہ بات بھی ہمیں واضح ہو جانی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہود و نصارہ سے بھی زیادہ گہرا ہے، قریب ہے، بلکہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، جیسے آپ نے وہ آیت بھی واضح کی کہ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک سیدھے سادے مسلمان تھے۔ تو ایک تو یہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور اس زمین کی اہمیت بھی ہمارے لیے جو ہے اسی لیے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ رہی جہاں پہ توحید کا مرکز رہا۔ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم جو آتے رہے بنی اسرائیل کے اندر، ان کا بھی قبلہ یہ رہا، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ اول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ جو ہے آپ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ جی ابھی تو آپ نے آیت کوٹ کی تھی کہ وہ اول بیت ببکۃ مبارک، بالکل۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ اول جیروسلم ہے، وہ جو بیت المقدس ہے، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت تک حکم نہیں ہوا تھا کہ مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تقلید میں یا ان کو فالو کرتے ہوئے یہی قبلہ جو ہے اسٹیبلش کیے ہوئے تھے۔ اللہ کا بھی حکم اس وقت یہی ہوگا بالکل کہ جو مسجد اقصی ہے اس کی طرف آپ دیکھ کے نماز پڑھیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہ بھی اسی کو فالو کر رہے تھے، لیکن بعد میں پھر حکم آ گیا سورہ بقرہ کے اندر کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہوگا۔ تو یعنی اس لحاظ سے بھی ہماری یہ امپورٹنس ہے اس قبلے کی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول ہے۔ ویسے دیکھا جائے کہ انسانیت کے اعتبار سے تو سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے، مسجد حرام ہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا ان سے تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس عرض مقدس کے ساتھ، لیکن یہ سب جو ہے اپنی جگہ پہ اس کی امپورٹنس ہے، ہم بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس ساری بحث میں جو چیز اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے اور جس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا، وہ ہے کہ یہ جو
مسجد حرام جہاں پر ہے جسے ہم اب عربین پیننسولا کہتے ہیں, اس کی بھی ایک امپورٹنس, یہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے لیے ارض مقدس ہے. بالکل. اچھا یہ چیز جو ہے اب جہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہے, جو جس پہ تفصیل سے بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا, جس میں آیا ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آغاز میں ہی اعلان برات ہو جاتا ہے. اعلان برات ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی قبائل عربین پیننسولا میں پھیلے ہوئے تھے, ان سب کے ساتھ اگر تمہارے کوئی پیس کانٹریکٹس ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جائے گی. 4 مہینے کے بعد ان کو یہاں سے اب نکلنا ہوگا, اور اگر یہ نہیں 4 مہینے کے بعد نکلتے تو تم ان کو مارو, قتل کرو جہاں پہ بھی پاؤ. ٹھیک ہے. ادھر یہ بحث سمجھ نہیں آتی شروع میں کہ آخر یہ حکم کیوں دیا جا رہا, کہ یہ تو بڑا ہی سخت حکم ہے نا. آج کل تو مسلمان جو ہے ان آیات کو پیش کرتے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت احکامات ہیں, کہ بھئی کسی کو اس کے گھر سے نکالنے کا حکم ہو رہا ہے. وہ کافی پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں تھے یا اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے, تو یہ تو اسلام کا اصول بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ تو اسلام کے اندر نہیں لے کے آیا جائے گا. تو یہ کیسا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر 4 مہینے تک 4 مہینے کے اندر یہ 4 مہینے کے بعد یہ نہیں نکلتے تو ان کو قتل کرو جہاں پر بھی پاؤ. یہ سارا مسئلہ پہ واضح ہوتا ہے آگے جا کے, جو اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, کہ اے مسلمانوں یہ جو مشرکین ہیں اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں, اس لیے اس سال کے بعد جبکہ اس کی تطہیر ہو گئی ہے, جزیرۃ العرب کی تطہیر ہو گئی ہے, اس کو پاک کر دیا گیا ہے, اس سال کے بعد یہ دوبارہ اس خطے میں نہ انٹر ہونے پائیں. اور یہاں لفظ جو ہے یہ نہیں کہ مسجد حرام, کیونکہ یہ بھی اکثر آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تو مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسجد حرام میں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا. یہاں پہ مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے, لا یقرب المسجد الحرام, مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار. اور ظاہری بات ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے, جو حکم پہلے ہوا ہے اعلان برات کا, وہ تمام قبائل کے حوالے سے ہے نا جو عربین پیننسولا میں پھیلے ہوئے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سال کے بعد اب واپس نہ آنے پائیں, تو پھر جزیرۃ العرب کے اندر واپس نہ آنے کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ادھر بات کچھ اور کی گئی تھی اور یہاں جو ہے بات صرف جو ہے وہ مسجد حرام کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسپشن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. یہ حکم آپ دیکھیں کہ یہ کہ وہاں پر جو مشرکین ہیں وہ رہ ہی نہیں سکتے, یہ حکم بلاد شام کے لیے نہیں ہے, ابھی بھی مسلمانوں کے لیے. بالکل. اچھا یہ پورے عرب مطلب سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, عمان, بحرین, یہ سارے یمن, کویت, عمان, یہ ساؤدرن سائڈ سے آپ لے لیں, اوپر آپ چلے جائیں تبوک, یعنی ان کے جو ساؤدرن شام کا جو علاقہ ہے اس کا بھی کافی حصہ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے. یہ تمام جو علاقہ ہے اس پہ وہ قبائل موجود تھے جن سے اعلان برات کیا گیا تھا. شرک چیز اتنی بڑی ہے کہ شرک, اللہ ہمارے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ یہ مشرک ہے. اچھا اس میں پھر بات آگے جا کے ایڈ ہو جاتی ہے کہ اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بت پرستی کر رہے تھے یا جو پیگنزم کے اوپر چل رہے تھے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو یہود و نصارہ, کیونکہ وہ بھی تو مشرک ہیں. اس کی وضاحت آگے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے تو اپنے علماء اور مشائخ کا بیٹا بنایا ہوتا ہے, والمسیح ابن مریم. بالکل. تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یار اس پہ آج ہم کوئی تکا مارنا شروع کر دیں کہ جی لغت سے ہم کوئی دلیل لے کے آ جائیں یا کوئی اپنے پاس سے کوئی جو ہے صغرا کبرا جوڑنے کی کوشش کریں, ڈیڈیوس کرنے کی کوشش کریں, ڈیڈکشنز کرنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, یہ مسند احمد میں بھی ہے, اور بھی مختلف کتب حدیث موجود ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, کہ میں اگر زندہ رہا تو میں یقیناً یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کروں گا.
اور یہ اس کے اوپر کچھ بعد میں عمل ہوا. عمر بن خطاب کے زمانے میں پھر یہ جو پروجیکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا. بالکل. اس سے پہلے جو ہے آپ وسلم کی اور حدیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ ایک جگہ آپ کو جزیرۃ العرب کے اندر ہی کچھ یہود نظر آئے تو آپ نے ان کو یہی کہا کہ یہ جو ہے اب زمین اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے یہ مشہور ہے وہاں پہ, اور حدیث کے اندر بھی اس کے اوپر چیپٹرز بنے ہیں کہ لا یجتمع فیہا دینان, یعنی اس جگہ پہ دو دین نہیں ہو سکتے, اس جگہ پہ صرف ایک ہی دین ہوگا اور دین اسلام ہوگا. یعنی یہاں پہ کوئی دوسرا دین نہیں جو ہے اسٹیبلش ہو سکتا ہے, یہاں پہ کوئی دوسرے ریلیجن کے لوگ نہیں رہ سکتے. تو آپ بتائیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی ٹرانسگریشن ہو رہی ہے ابھی پورے ہر عرب ملک میں, اور ہمیں اس پہ کوئی دکھ نہیں ہے. دیکھیں آج ہمارا دل اس پہ تو خون کے آنسو رو رہا ہے کہ پیارس مقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اس پہ یقیناً جتنا دکھ کیا, میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. دکھ چھوڑے بات بھی نہیں کر رہا کوئی اس پہ تو خیر بات ہی کوئی نہیں ہو رہی کہ کتنی بڑی بڑی بیسز امریکہ کی جو اس وقت غزہ کچھ لگائی ہوئی ہے, لیکن کوئی اس پہ بات ہی نہیں. مطلب ٹیمپلز کھل رہے ہیں ہندوؤں کے, اور آپ یہ دیکھیں وہ کتنے مطلب آپ اس ایونٹس ہو رہی ہیں ان کی. کوئی یہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ دیکھا امت مسلمہ کہیں پہ ہوا ہو جب یہ وہاں پہ مندر انہوں نے وہاں پہ کھولا ہے کہ نہیں, جس کو کہا جائے جس خطہ زمین کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے, یہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر, یہاں مشرک رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ناپاک ہے. اس خطہ زمین کے سینے کے اوپر بت پرستی کا اڈا بنایا جائے اور کوئی اس پہ پروٹیسٹ نہ ہو, امت مسلمہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھی رہے. اب یہی چھوڑے سعودیہ میں جو ہے وہ اسٹیچوز بنا رہے ہیں, اسٹیچوز بن رہے ہیں, اپنے بھی وہ بنا رہے ہیں, ان کے بعد میں اور بھی پتہ نہیں ان نون سے بنا رہے ہیں. اچھا یہ ہے بالکل. کیا نام ہے محمد سلمان بن. اس بات پہ ہے کہ ٹھیک ہے علماء حق جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے وہاں پہ یہ بات کرنا, لیکن کوئی بات سنائی نہیں دی. اس پہ بڑی بات ہوئی عرض مقدس کے حوالے سے اور فتوے بھی ایشو ہوئے, لیکن اس پہ کوئی فتویٰ ہمارے نہ تو ہمارے کسی اسکالر نے دیا, غزہ پہ جو ادھر کسی اسکالر سے کوئی فتویٰ آیا عرب کے اسکالرز کی طرف سے. جی فتویٰ ہے کہ آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے رولر کو, یہ فتویٰ ہے نا, وہاں سے یہ فتوے نکل آ رہے ہیں کہ آپ رولر کو نوز بیٹر, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, وہ ایک 4D چیس کھیل رہے ہیں, بڑی بڑی وہ جو ہے نا ان کی تعویلیں آئی ہیں, ایکسپلینیشنز آئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک بندے نے بھی آواز نہیں اٹھائی جو اس میں رہا, جس نے اٹھائی ہے نا ان کو. وہ پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ذرا امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کا تو کمال ہی ہے نا کہ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی الٹیمیٹم دے دیا ہوگا. بالکل کہ مسلمان بھی جب تک کہ توحید پر رہیں گے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ یہاں پر اس مسجد کا انتظام سنبھالیں. وہ اس کی بھی کنڈیشنز بتا دیں گے. یہ نہیں کہ آپ مسجد کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے صرف آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کو جو ہے مسجد حرام کا کنٹرول دے دیا جائے اور آپ کا یہ کنٹرول جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو. آپ کا اس علاقے پہ کنٹرول یا اس کے اوپر جو رول ہے وہ اسی وقت لیجیٹیمیٹ ہوگا جب آپ اس توحید کی لیگیسی کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. یہ ساری بحث بھی سورہ توبہ کے اندر ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب حکم ہو گیا تو بعض مسلمانوں کے دل میں تھا کہ یار انہوں نے بڑی خدمت کی ہے یہاں پر, خانہ کعبہ کی, حاجیوں کو پانی بھی پلایا, حاجیوں کا خیال بھی رکھا, تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. دل میں بعض کے دل میں یہ خیال آ گیا, اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے اپنے رشتے دار تھے, تو دل میں یہ بات آ رہا تھا کہ ان کے لیے ذرا زیادہ ہارش نہیں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ توبہ میں ہی فرماتے ہیں کہ انما یأمر مساجد اللہ, کہ یاد رکھو کہ اللہ کی جو مساجد ہیں ان کو بسانے کا حق کن لوگوں کو ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اس کو بسانے کا حق تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے, جو آخرت کو مانتا ہے. اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھانے والے. یہ شرط ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رولرز ہوں گے وہ صرف اللہ کا خوف کھائیں گے. اچھا یہ مساجد اللہ ساری مساجد کے لیے, خاص طور پہ یہاں پہ ویسے تو کانٹیکس تو یہاں پہ اس مسجد کا ہو رہا ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تمام مساجد جو بھی مسلمانوں کا رولر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ جو کلیم ہے کہ جو ایتھنیکلی کوئی عرب ہے یا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں بنی اسرائیل سے ہوں, بحث ہی نہیں ہے. یہ نہ تو رنگ کی بحث ہے, نہ نسل کی بحث ہے, نہ خطہ زمین کی بحث ہے, ایک نظریے کی بحث ہے. اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے
So it's not a national issue, it's not a racial issue, Yes, it's not. it's an ideological issue. It's not even a linguistic issue. It is an ideological issue. اب یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ چاہے جو مرضی ہو، جس مرضی رنگ و نسل سے ہو، اگر یہ شاید پوری نہیں کرتے تو اللہ کی مسجد کی رکھوالی یا اس کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے سنیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ اللہ سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ کیا تم جو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا انتظام سنبھالنا اس کو تم نے برابر کر دیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے برابر تم قرار دے دے اسے کہ وہ لوگ جو بس حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جو مسجد کا انتظام سنبھال رہے ہیں، جیسے کہ آج جو حرمین شریفین کے جو ہیں خادم، تو وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھو حاجیوں کا انتظام سنبھال رہے ہیں اور مسجد حرام کی تولیت ہمارے پاس ہے. تو اللہ ہمارے کہ کیا تم نے حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی جو ہے اس کو انتظام سنبھالنے کو تم برابر کرا دے رہے ہو ان لوگوں کے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. وہی جو بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جہاد کی لیگسی بھی ہے، یہ توحید کی لیگسی بھی ہے، یہ نظریہ اسلام کی لیگسی بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ ہمارے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ یشتہون عند اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یعنی یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم صرف یہ کیس اس طرح سے پیش نہیں کر رہے یار کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو یہ ابراہیم کی لیگسی ہماری ہے. اگر ہم مسلمان صحیح معنوں میں بنتے ہیں تو یہ لیگسی ہماری ہے، ورنہ ہمارا بھی کوئی حق نہیں. یاد رکھیں یہ صرف کلمہ کو مسلمان کا حق نہیں ہے کہ وہ کلیم کرتا پھر کہ یہ تو زمین جو ہے وہ ہمارا ہے اور ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ توحید پر ہیں، نظریہ توحید پر ہیں اور مسلمان ہیں، پریکٹسنگ مسلمان ہیں، تو پھر یس یہ آپ کا علاقہ ہے. آخری بات پھر آگے ہم چلتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو عربین پیننسولا کی بات ہوگی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب باقی خطہ زمین جو ہے، باقی دنیا جو ہے، اس پہ کیا کیا جائے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اسی سے اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، سے اگلی آیت ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یعنی اس کے علاوہ بھی جو زمین ہے وہ بھی کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ جس کو آپ بس کہیں یار ٹھیک ہے اس پہ باقی لوگ جو بھی حکومت کرتا رہے. اللہ کہتے ہیں اس کی بھی ایک سینکٹیٹی ہے، بالکل وہ بھی میری زمین ہے. تو اس پہ تم نے کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ تم نے قتال کرنا ہے ہر اس اتھارٹی سے جو یہاں پر چل رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ جو حکومت اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں میرے لینڈز کے اوپر، جس میں پھر یہ ارض فلسطین بھی آ جائے گا، اس میں پھر باقی جو زمینیں ہیں، خطے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے. کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان کا بھی جرم کیا ہے کہ یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. پھر اس بات کو یہ حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ. ان کا یہ جرم کافی ہے. کیونکہ یہ بحث آج کل بڑے یمن کے بڑے جو اسٹانچ مسلمز ہیں نا، وہ بھی یہ بات انفارچونیٹلی بھول جاتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اچھا اگر کسی جگہ پہ کثرت سے غیر مسلم رہتے ہیں تو وہاں کی کون سی اسٹیٹ ہونی چاہیے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق اسٹیٹ قائم کر لیتے تو ہمیں مسئلہ نہیں. بھائی ہمیں مسئلہ ہے. اب اس پہ ٹھیک ہے جو بھی ویسٹ کی طرف سے ہم پہ فتوے لگے وہ ٹھیک ہے، لگتے رہیں، لیکن اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ تم نے ان سے قتال کرنا ہے اور ان سے پوزیشن آف اتھارٹی چھیننی ہے. وہ ماتحت ہو کے رہ سکتے ہیں، باقی خطہ زمین پر رہ تو سکتے ہیں لیکن ماتحت ہو کر، سبسروینٹ ٹو مسلمز. تب ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور وہ جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے، they will be protected citizens of the Islamic Empire, Islamic State, allowed to practice. ان کو پریکٹس کرنے کی کھلی اجازت ہوگی اپنے سرکلز میں. اس کی دعوت وہ دے نہیں سکتے مسلمانوں کو یا اپنی کمیونٹی سے باہر. اور باقی جو کی پوزیشنز ہیں مسلمانوں کی، جیسے مسلمانوں کے پاس جو گورنمنٹ کی پوزیشنز ہوتی ہیں، یا پھر جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا، یا کسی بھی علاقے کا گورنر ہے، یا اس طرح کی جو کی پوزیشنز ہیں،
یا چیف جسٹس کا کوئی عہدہ ہے، اس طرح کے عہدوں پر وہ نہیں اپوائنٹ کیے جا سکتے، لیکن اس کے علاوہ وہ بزنس کر سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں، اور they have lived comfortably ان مسلم لینڈز. یہ ہمیں پتہ ہے ہسٹری بھی بالکل ثابت ہے، اور یہ ہسٹری سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اسی پہ عمل کر کے دکھایا. چاہتے تھے جہاں پہ ہم سب جانتے ہیں 3 آپشن پیش کرتے تھے: مسلمان ہوتے ہو تو بھائی ہو، یہ زمین بھی تمہاری ہے، تم ہمارے بھائی ہو، مسئلہ کوئی نہیں، نہ ہمیں تم سے چھیننی ہے، تم بس ہمارے ساتھ رہو، اللہ کے حکم کو نافذ کرو. نہیں ہوتے مسلمان تو پھر تم ماتحت ہو جاؤ، پوزیشن آف اتھارٹی چھوڑ دو، ہم پوزیشن آف اتھارٹی لے لیں گے تم سے، تم پروٹیکٹڈ سٹیزن رہو گے اور تمہارے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور اب رائٹس آپ کو پتہ ہے اسلام نے جو ذمیوں کے دیے ہیں وہ تو بہت، یہ صرف عربین پیننسولا کے باہر ہے، باہر کی بات ہو رہی ہے. عربین پیننسولا تو طے ہو گیا نا، یہاں تو رہ نہیں سکتے، ختم. اور نہیں کرتے تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کرے گی. اور ایسے ہی وہ انہوں نے کیا، صحابہ کرام نے. پوری دنیا میں اسلام کیسے نافذ ہوا؟ اسی طرح نافذ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عربین پیننسولا سے باہر تم نے کیا کرنا ہے. وہ بھی اللہ کی زمین ہے، وہاں پہ بھی ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو دین حق یعنی دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے تم نے ان سے فائٹ کر کے ان سے پوزیشن آف اتھارٹی چھیننی ہے. اب یہ ہے جو ہماری اصل آئیڈیالوجی ہے، ہمارا اصل نظریہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگین اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ تم کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو اس لیے تمہارا یہ حق ہے، نہ یہ کہا کہ تم خاص کسی رنگ اور نسل سے ہو اس لیے تمہارا یہ حق ہے. اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تمہارا حق بھی اسی لیے ہے کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، توحید کو مانتے ہو، جہاد کرتے ہو. یہ سارے ریزن جس کی وجہ سے تمہارا یہ حق ہے کہ تم یہ جو میرا جو گھر ہے، میرا سینٹر ہے، توحید کا مرکز ہے، اس پورے خطے میں ایک ایسا رول اسٹیبلش کرو کہ یہاں غیر مسلم نہیں آئیں گے، اور پوری دنیا میں بھی تم میرا حکم نافذ کرو جہاں پہ وہ ماتحت ہو کر رہیں. یہ تمہارا حق اس لیے ہے کہ تم اس نظریے پہ کھڑے ہو. تو اگر ہم اس نظریے پہ کھڑے نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آج ہم 1.2 بلین کے قریب ہونے کے باوجود جو ہے کس طریقے سے جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے. تو اس سے پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا بھی حق مسلمانوں کا نہیں ہے، جی جی جی، اس کا ہے جو کہ اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان لاتا ہے اور جہاد اسٹیبلش کرتا ہے. یہ ہے بہت. جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے کہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں حماس کی اور بات کرتے ہیں جو پی ایل او کی، تو اگر پی ایل او جو ہیں وہ سیکولر ہیں تو یہ ان کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. مطلب جو تل اویو میں بیٹھا مسلمان ہو جائے اور یہ اللہ کا دین قائم کر لیں، ہم کہتے ہیں جو یہودی مسلمان ہو جائے ہم کہیں گے you have greater right over مسجد اقصیٰ. بالکل. آج اگر کوئی یہودی مسلمان ہوتا ہے اور اس نظریے کو قبول کرتا ہے تو اس کا حق زیادہ ہوگا اس پی ایل او کے جو بھی کارکن سے یا اس کے جو لیڈرشپ ہے اس سے. پی ایل او اور حماس کی بحث انشاءاللہ ہم کریں گے. حماس یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا نفاذ چاہتے ہیں ہم یہاں پر، اس لیے ان کا حق ہے. یہ پی ایل او کا بھی حق نہیں ہے. ہم اس کو بھی واضح کریں گے انشاءاللہ.